خرم صاحب، سب سے امپورٹنٹ سوال اس وقت کہ کیا ریاست اب بھی بلوچستان کے مسئلے کو ایک سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھ رہی ہے، یا پھر پچھلے 22 سال سے جاری جنگ میں ناکامی کے بعد حکومت کی حکمت عملی بدلنے کا کوئی ارادہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے، حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ آج سے 16 سال پہلے فیصلہ کن طور پر بدلی تھی، جب پہلے بہت جلدی 2009 کے آخر میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا، جس میں بلوچستان، جس کی آبادی پاکستان کا 6% ہے، جی اس کو 9.1% محصولات میں سے دیا گیا، تاکہ یعنی ان کی آبادی کے حصے سے 1.5 گنا زیادہ دیا گیا، تاکہ وہاں کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں تمام صوبوں کو دی گئی، وہی صوبائی خود مختاری بلوچستان کو بھی حاصل ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت جو تمام سیاسی قیادت تھی، کوشش یہی تھی کہ وہ جو وسائل کی محرومی کا لوگ رونا روتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہ حقوق اور وسائل جو ہیں وہ دونوں آج سے 16 سال پہلے جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے تھے۔ ٹھیک۔ لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ وہ حقوق اور وسائل جو ہیں وہ کوئٹہ تک تو پہنچے، لیکن کوئٹہ سے آگے جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان میں رہنے والوں بھائیوں اور بہنوں تک نہیں پہنچ سکے، جس بالکل کی ٹھیک۔ آج ہم ایک شکل دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں دو باتیں جی، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے نہتے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے، ان کے ساتھ تو کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ان کے ساتھ تو پھر سختی سے ہی نمٹا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر آج بھی ایسے پرامن لوگ موجود ہیں جو مختلف حوالوں سے بلوچستان کی جو گورننس ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، تو ان سے ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دونوں ٹریکس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے کہ اس کے ساتھ ریاست کو بھی ایک جو چیلنج ہے شاید وفاق کا بہت بڑا، کہ ہمیں جو ابلاغ کا چیلنج ہے کہ یہ بتانا کہ وہ جو جعفر ایکسپریس میں نہتے پاکستانیوں کا قتل کرنے والے کوئی حقوق مانگنے والے نہیں تھے، وہ کوئی بالکل ٹھیک۔ محروم لوگ بھی نہیں تھے، وہ صرف پاکستان کو بیرونی دشمنوں کے ایما پر ڈسرپٹ کرنا چاہتے تھے، ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے، پاکستان کی جو آنے والی انشاءاللہ معاشی جو گروتھ ہے اس کو روکنا چاہتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے جسے کاؤنٹر انسرجنسی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں جو کائنیٹک ایکشن ہے وہ بھی کرنا ہے، ہمیں اس میں جو سیاسی وہ گفتگو بھی ہے کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی ٹھیک۔ کرنی ہے، اور تیسرا جو اس کا اتنا ہی اہم حصہ ہے کہ ریاست نے یہ ابلاغ بھی دینا، یہ کلیئرٹی دینی ہے کہ یہ کوئی حقوق کی جنگ والے نہیں ہیں، یہ نہیں، پاکستان بالکل کے ٹھیک۔ دشمن۔ دو تین چیزیں ہیں، میں ذرا اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں تاکہ ہم اس سے کو تھوڑی سی اچھی ڈسکشن نکال لیں۔ آپ نے حقوق اور وسائل کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ لوگوں کے ہی ایم پی ایس تھے وہاں پر، اور ایک دن رات کو باپ پارٹی بن گئی، سو آپ کے وزیر اعلیٰ صرف نون سائڈ کے تھے اور باقی باپ پارٹی کے اندر چلے گئے، اور بتایا یہ گیا کہ جی وہاں پر چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک یہ بھی ریالٹی ہے۔ آج کی اگر ہم بات کریں، جب جعفر ایکسپریس کا ایک ثانیہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، ان 5 دہشت گرد کو بی ایل اے ایکنالج کرتا ہے کہ یہ ہمارے فدائین تھے، اور بی وائی سی بلوچستان یکجہتی کمیٹی وہاں پر جا کے ان کی سپورٹ میں کہتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دے دی جائیں۔ سر، یہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ آ گیا ہے۔ یہ وہ والا ڈسکنیکٹ حکومت سے حکومت کا نہیں ہے، اب ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ جو وہاں پر عام آدمی، جو عام ایک وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں، وہ سپورٹ کرنے میں آ گئی ہیں بی ایل اے کے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت وفاق کی انٹرونشن بہت ضروری ہے؟ کیونکہ لیٹس می بی ویری آنیسٹ، پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی حکومت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بات کرنے کو، ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جی یہ ایک معاملہ ہے، اور یہ حساس معاملہ ہے کہ کیا میں اور آپ پنجاب میں بیٹھ کر بلوچستان میں رہنے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کیسے چلانی ہے، ٹرو۔ یا اسلام آباد سے کوئی جا کر بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کیسے چلانی ہے؟ لیکن چونکہ میں خود ان 16 سالوں کا عینی شاہد ہوں ان تمام واقعات کا، تو یہ بہت ہی ایک میرے لیے تکلیف دہ کنکلوژن ہے کہ بہرحال ہمیں جا کر بتانا ہوگا ریاست کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہینڈل کرنے ہیں۔ دوسرا یہ ضرور آپ نے جس کی طرف اشارہ دیا کہ مقتدرہ کی جو انٹرونشن رہی ہے بلوچستان میں، ایک اس میں اب غالباً فیصلہ کن وقت آ گیا ہے کہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اس کو
پوری طرح شفاف طریقے سے اب وقت لیں، سال لیں، 1.5 سال لیں، لیکن اس کو ریزالو کریں تاکہ جو بھی ان کے لواحقین ہیں ان کے سامنے واضح ہو کہ کیا ان کے جو پیارے تھے وہ واقعی ریاست کی طرف سے اٹھائے گئے جس طرح وہ الزام ٹھیک کہہ لگاتے رہے ہیں، ہیں۔ مسنگ پرسن تھے، یا وہ افغانستان میں اس وقت رہائش پذیر ہیں اور پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، یا کسی دہشت گردی کے عمل میں جو ہیں وہ اب ان کی ہلاکت ہو گئی ہے، یا وہ ایران میں اس وقت چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو ہمیں اس لیے ریزالو کرنا ہے کہ منصور صاحب صرف 7 سال کے اندر اندر پاکستان کے سامنے ایک اور دہشت گردی کی جنگ کا سامنے آ کر کھڑا ہو جانا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو اب یہ معاملہ اس طرح حل کیا جائے کہ ان کو پھر اس کا دوبارہ سامنا کم از کم ہماری اگلی لیونگ میموری میں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ کچھ ایسی ایشوز ہیں جنہیں ہم نے ہمیشہ انریزالوڈ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو وسائل ہیں وہ کوئٹہ تک تو آتے ہیں پر کوئٹہ طریقے نہیں جاتے، بالکل انہیں صحیح۔ بھی اب جو ہے اس کا طریقہ کار بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بنانا پڑے گا کہ جناب آپ کا جو مروجہ طریقہ تھا پچھلے 16 سال سے، اس سے بلوچستان میں وہ ترقی نہیں ہوئی، اور وہ ملازمت کے مواقع، دوسرے ایشوز وہ نہیں ہو سکے ٹھیک۔ جس کے وہاں کے رہنے والوں کو خواہش ہے۔ تو اب اس میں کہیں نہ کہیں مل بیٹھ کر اس سارے معاملے کا جو سیاسی عنصر ہے اس اس کو کو ریزالو ریزالو کریں۔ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت ویلڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بلوچستان حکومت جا کے مذاکرات کر رہی ہے، 5-6 دفعہ ان کے 4 دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ چاروں دفعہ فیل ہوئے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کو ایاز صادق صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، اسپیکر صاحب نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی یہ میرے کنسرنز ہیں، یہ آپ پرائم منسٹر کو پہنچائیں۔ سر اب اختر مینگل سے حکومت بلوچستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے، اب ایاز صادق صاحب کا فون جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، تو اب یہ کیا ذمہ داری آپ کو لگتا نہیں کہ عبد المالک جیسے لوگوں پر ڈال دینی چاہیے؟ یہ ایسی کوئی پیشکش میں سن رہا تھا کہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ حکومت بلوچستان فیل ہو گئی ہے تو اس لیے عبد المالک کو ہم ایسی ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ ڈیسیژن ایسے لوگوں کو جو پہلے وزرائے اعلیٰ بھی رہے ہیں، جن کا وہاں پر نام بھی ہے، جہاں پر لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کو آگے لے کر آنا چاہیے تاکہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے اور اس کیوس کی صورتحال سے نکلا جا سکے؟ دیکھیے یہ کام مسلم لیگ نون نے 2013 میں کیا تھا کہ ڈاکٹر مالک کو، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی صوبائی اسمبلی جی میں، بالکل۔ لیکن مسلم لیگ نون کی حمایت سے انہیں ہم نے 2.5 سال وزیر اعلیٰ بنایا۔ یہی کوشش اسی لیے کہا گیا کہ شاید وہ یہ جو علیحدی پسند ہیں ان کے ساتھ براہ راست بات کر سکیں، اور ابھی بھی اگر وفاق انہیں کوئی ذمہ داری دینا چاہے تو وہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کم از کم گفتگو کا آغاز ہو ان لوگوں سے جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی۔ لیکن جو لوگ بندوق اٹھانے والے ہیں، اور اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں ان کے کوئی اور سہولت کار بھی موجود ہیں، تو یہ بھی ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ یہ آج کے پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت پاکستان سے اس دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے، اور اگر اس میں ایک اور جو چیلنج ہے وفاق کے سامنے وہ یہ ہے کہ جو ان کو اگر سرحد پار سے کوئی امداد آ رہی ہے تو اس کو بھی روکنا، چاہے وہ فائنانسز کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں ایران اور افغانستان دونوں طرف سے چیلنج ہے۔ تو یہ بڑے ملٹی فیریس چیلنج ہے، لیکن یہ اس حد تک جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کا آغاز جو ہے ڈاکٹر مالک جیسی شخصیت کو، انہیں وزیر اعظم کا کوئی خصوصی نمائندہ بنایا جا بالکل سکتا ٹھیک۔ ہے یا کوئی وزیر بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ جا کر وزیر اعظم کے بہاف پر نیگوشیٹ کر سکے۔ ٹھیک۔